بحمد اللہ تعالی رجب المرجب کا مہینہ جاری ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ رجب اور شعبان یہ دونوں مہینے جو ہیں، یہ دونوں کے دونوں مہینے در حقیقت رمضان کے مہینے کی تیاری کرانے کے لیے آتے ہیں، رمضان کے مہینے کی تیاری کرانے کے لیے آتے ہیں۔ ان دونوں مہینوں میں لوگ روزے رکھتے ہیں، لیکن مکمل 30 دن تک نہیں رکھتے۔ کوئی 6 رکھتا ہے رجب کے روزے، کچھ شعبان کے 15 روزے رکھتا ہے۔ کیوں؟ تیاری ہو رہی ہوتی ہے رمضان کے 30 دن کے روزے رکھنے کی، عبادات کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں۔ پھر رجب کے مہینے میں آتی ہے شب معراج، اور شعبان کے مہینے میں آتی ہے شب برات۔ یہ دونوں راتیں تیاریاں کراتی ہیں شب قدر کے لیے۔ تو یہ جو مہینے ہیں، یہ رجب اور شعبان کے مہینے در حقیقت رمضان کے مہینے کی تیاریاں کرانے کے لیے آتے ہیں۔ الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن، پھر حضرت مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن گزرا۔ 3 تاریخ حضرت سیدنا امام العاشقین حضرت اویس کرنی کا دن گزرا، اور پھر مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن آئے گا، اور پھر سب سے بڑھ کر معراج النبی کی رات آئے گی، شب معراج آئے گی۔ کچھ باتیں معراج کے حوالے سے آج آپ حضرات کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو، یعنی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے قلیل سے حصے کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہ واقعہ معراج کا آغاز ہے۔ اگر واقعہ معراج کو تقسیم کرنا شروع کریں، جو سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے قلیل سے حصے میں کیا، اگر اس کو تقسیم کرنا شروع کریں تو اس سفر کے 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ بنتا ہے اس کا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، دوسرا حصہ اس کا بنتا ہے مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، جہاں جبریل امین جا کے رک گئے، اور پھر تیسرا اس سفر کا حصہ بنتا ہے سدرۃ المنتہا سے لے کے قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلوں تک، لا مکان تک دوسرا حصہ بنتا ہے۔ اس مکان پہ گئے سدرۃ المنتہا کے بعد جو مکان تھا ہی نہیں، امام اہل سنت نے کہا نا، پڑے تھے یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کہاں گئے تھے۔ اس مقام پر گئے کہ جہاں کسی کو علم نہیں کون سا مقام تھا۔ تو اس سفر معراج کے 3 حصے ہیں، 3 حصوں میں تقسیم اور ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان۔ قرآن اس آیت کے اندر جو پہلا حصہ ہے اس سفر کا، حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے حصے کو ذکر ہے۔ اور ذکر آغاز کیسے ہوا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے۔ اور پھر قرآن نے لفظ یہاں پہ سفر استعمال نہیں کیا، سبحان الذی سافر کا لفظ استعمال نہیں، قرآن نے فرمایا سبحان الذی اسری، اسری بنائے سیر سے۔ اور سیر جب بندہ کرتا ہے تو اس کو مشقت نہیں ہوتی ہے، سیر جب کرتا ہے تو فرحت ہوتی ہے، انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے سیر کرنے سے۔ تو رب نے اپنے حبیب کو جو سیر کرائی، اس سیر کے اندر مشقت نہیں تھی، تھکاوٹ نہیں تھی، بلکہ سیر کرائی جا رہی تھی، سفر نہیں کرایا جا رہا تھا، بلکہ محبوب کی طبیعت کو خوش کیا جا رہا تھا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، قرآن کا لفظ ہے اسری، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل۔ اب اس آیت کے آغاز ہوتا ہے سبحان الذی کے لفظ سے۔
اگر اس آیت پہ بات کرنے لگے تو بہت علماء نے اتنا لکھا ہے اس پر کہ پوری راتیں اگر اس پر گفتگو کی جائے تو راتیں ختم ہو جائیں گی، حضور کے معجزہ ختم نہیں ہو سکتا، اس کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن مختصر سے قلیل سے وقت میں سبحان الذی کا جو لفظ ہے، صرف اس آیت کا ابتدا کے 2 لفظ، اس پر کچھ بات کر کے اور پھر ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے اور معجزوں کا بھی ذکر کیا قرآن کے اندر، اپنے دیگر انبیاء کے معجزوں کا بھی ذکر کیا، لیکن کہیں بھی نبی کا معجزہ ذکر کرنے سے پہلے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات پاک ہے۔ کسی معجزے کا ذکر کرنے سے پہلے یہ نہیں فرمایا۔ ہاں جب معراج کا ذکر کیا تو رب نے پہلے فرمایا پاک ہے وہ ذات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معراج عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، عقل میں نہیں آ سکتی معراج۔ کوئی اگر عقل کے ترازو میں معراج کو تولنا شروع کرے تو وہ نہیں سمجھ سکتا کہ معراج تھی کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر اقدس سے اٹھ کر جنتوں کی سیر کرنے کے لیے گئے، مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کرائی، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، 7 آسمانوں پر مختلف انبیاء سے ملے، جنت کی سیر کی، دوزخ کو دیکھا، واپس تشریف لائے، اور اتنا قلیل وقت تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے اس کی گرمائش ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ یہ تمام معاملات ہو چکے تھے لیکن بستر کی گرمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ قطرہ جو ٹپک رہا تھا ابھی راستے میں تھا، زمین پر نہیں گرا تھا، حضور یہ تمام سیر کر کے واپس تشریف لا چکے تھے۔ بلکہ بعض سیرت لکھنے والوں نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو حضور کا امامہ شریف ایک ٹہنی سے ٹکرایا تو وہ ٹہنی ہلنے لگی، ابھی اس کا جو ہلنا اور اس کی جو اس کی حرکت تھی وہ ختم ہوئی نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام سیر کر کے واپس تشریف لا چکے تھے۔ بعض نے کہا وہ جو کنڈی تھی دروازے کی وہ ابھی حرکت میں تھی، ابھی ہل ہی رہی تھی کہ حضور نے تمام سیر کر کے واپس تشریف لا چکے تھے۔ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو یہاں سے 4 قدم چلیں اور قطرہ اگر گرے تو وہ زمین پر آ جائے گا، 4 قدم کیا بھی آنکھ ہی پلک جھپکائیں تو قطرہ زمین پر گر جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی میں، پھر مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت، پھر انبیاء کی سی ملاقات، اور پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر لامکان، اور پھر وہاں جو کچھ ہوا وہ سب کچھ ہو گیا لیکن ابھی تک وقت رک چکا تھا۔ تو امام اہل سنت نے اس کی وجہ بیان کی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آپ نے فرمایا، میں آپ کو اس کی ایک مثال بغیر تشبیہ کی مثال پیش کرتا ہوں۔ ریموٹ ہوتا ہے، ریموٹ سے سیل نکال دیں، کام کرنا بند کر دے گا، سیل ڈال دیں پھر سے کام کرنا شروع کر دے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا دل ہے، دل نکل گیا تھا، دل حضور کی بارگاہ میں، حضور دل ہے اور وہ دل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سیر کرنے گیا تھا، دنیا ہی رک چکی تھی، وقت رک چکا تھا، حضور تشریف لے کر، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جب جان نکل گئی جہان سے تو پھر جہان بھی ختم ہو گیا، جہان کا بھی وقت رک گیا۔ تو کیونکہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے یہ، اسی لیے رب نے سفر معراج کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، تاکہ پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جس ذات نے سیر کرائی ہے وہ ہر قسم کے نقص اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ تمہاری عقل میں اگرچہ نہ آئے لیکن یہ مت سمجھنا کہ رب سیر کرانے پر قادر نہیں ہے، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ اس قلیل سے عرصے میں اپنے حبیب کو ساری سیر کرا دے، وہ پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ اگر تمہارے ذہن میں نقص آتا ہے تو سمجھ لو ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ ایک اور نقطہ اسی آیت کی، اسی آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ۔ معجزہ بیان کس کا ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کا معجزہ بیان کیا جا رہا ہے۔ مضمون کیا ہے؟ ایک مضمون ہوتا ہے اور ایک عنوان ہوتا ہے۔ مضمون ہے حضور کی شان، حضور کا سفر معراج، یہ مضمون ہے۔ لیکن اللہ کے ان پیاروں کا ذکر کیا ہے جو صحابہ کرام تھے،
वल्लज़ीन मअहू से मुराद सिद्दीक़ अकबर है, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार से मुराद हज़रत उमर है, रुहमाउ बैनहुम से मुराद हज़रत उस्मान गनी है, और तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना से मुराद मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा है। तो इस आयत के अंदर रब ने अपने महबूब के सहाबा का जिक्र किया है, लेकिन जब सहाबा का जिक्र करना शुरू किया तो उन्वान बनाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि रुहमाउ बैनहुम। यानी रब ये बता रहा था कि हबीब हमारा तरीका ये है कि जब तुम्हारे सहाबा का जिक्र किया, मजमून जब तुम्हारे सहाबा थे तुम्हें उन्वान बनाया था, और जब मजमून तुम्हारी जात होगी उन्वान हमारी जात बन जाएगी। तभी फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिद इलल मस्जिदिल अक़सा। ये रमज़ और ये राज थे। और फिर वहां बातें क्या हुई, वहां बातें क्या, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। सफ़र मेराज तो जिक्र है किताबों के अंदर, कुरान में 3 मकामात पर सफ़र मेराज का मुख्तलिफ जगहों पर बयान है। अहादीस तय्यबा के अंदर भी सफ़र मेराज की अहादीस कसीर मौजूद हैं, पूरी किताबों के अंदर हमारे मुहद्दिसीन ने अब्वाब इस पर बांधे हैं सफ़र मेराज के ऊपर। लेकिन ये बहुत कम मिलता है कि वहां जो मुलाकात हुई, महबूब और मुहिब की जो मुलाकात हुई वहां पर, उस मुलाकात में हुआ क्या, वो गुफ्तगू क्या हुई, वो बातें क्या थी। कुरान ने भी इस मकाम पे फरमाया फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। रब ने अपने बंदे की तरफ वही की और जो चाही वही की। वो क्या वही थी वो खुद जानता है अपनी शान के मुताबिक। लेकिन उलमा ने यहाँ पर एक बात लिखी है, आप अत्तहियात पढ़ते हैं ना नमाज में, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अगर आप समझ जाए ना अत्तहियात है क्या, तो आप अत्तहियात पढ़ते रहे, नशा ही नहीं उतरेगा अत्तहियात का। बाज़ ने कहा ये अत्तहियात सफर मेराज पर जो महबूब और मुहिब की बातें हुई वो है। पहले अत्तहियात का तर्जुमा सुन लें ताकि समझ में आएगा। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तमाम कौली इबादतें, तमाम बदनी इबादतें, तमाम माली इबादतें सब की सब अल्लाह के लिए है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी आप पर सलाम हो, अल्लाह की सलाम हो, लेकिन अपने गुनहगार उम्मतियों को अपने दामन में छुपाकर तेरा सलाम में उन पर भी नाजिल कर रहा हूं। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि। ये था, ये वो रम्ज़ था। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा में जो बातें हुई वो रब जानता है, उसका हबीब जानता है। लेकिन अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि, हम पर सलाम हो और तेरे नेक बंदों पर सलाम हो। अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए, हुजूर की मोहब्बत पर अपना सब कुछ निछावर करने की तौफीक और सआदत अता फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।